وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106 اور 107 آج زیر مطالعہ ہیں. آج کے درس کے موضوعات میں سے پہلا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے رب کی ناشکری کے لیے اپنا سینہ کھول لیا ہے؟ دوسرا، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بے شک جھوٹی افترا پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106 لفظی ترجمہ: من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، بعد یقین کے، الا من اکرہا، لیکن وہ نہیں جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پہ، ولیکن، لیکن، من شرح بالکفر صدرا، جس کا انکار پہ سینہ کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس لیے انہوں نے پسند کر لی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور دیکھیں اصل میں دنیا کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کفر ہے اور یا ایمان باللہ ہے. کفر یا شکر، دو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ایمان یا انکار. یہاں انکار کا کفر باللہ ہے، جس نے کفر کیا اللہ پہ، اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمان ہی، بعد ایمان کے. تو سامعین کرام، ایمان لانے کے بعد کفر کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. فعلیہم غضب من اللہ، اور
یہ اگلی آیت تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت کرتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر کون لوگ ہیں جنہوں نے، یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو. سامعین کرام، یہ یعنی انکار اللہ کا، دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں. ایک تو کفر ہے، ایک شکر ہے. ایک شکران نعمت ہے، ایک کفران نعمت ہے. ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر کافر ناشکرہ ہوتا ہے. سامعین کرام، اصل میں تو دیکھیں انسان کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر میں چھپی ہوئی ہے. ان تشکروا یردہ لکم ولا یردہ لعبادہ الکفر. تھوڑا سا غور کریں ان آیات پہ. اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان تشکروا، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یردہ لکم، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو یعنی ناشکری کی روش اختیار کر لو، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا. تو سامعین کرام، انسان دیکھیں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. انسان آیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، باقی نعمتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی ہے، جو یعنی یہ جسم ہے ہمارے پاس. تھوڑا سا توجہ سے مضمون سنیں. یہ جسم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس جو وقت ہے، موت تک کا جو وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مہلت ہے، یہ کام کا وقت ہے. اب جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اے لوگو، اور تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے. اور یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان میں اس لیے ڈالا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، اس میں سے 100% مارکس لے لو، یا یعنی پاس کر لو اس کو. اس امتحان میں، اس ابتلا اور آزمائش میں تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے. سامعین کرام، یہ وقت گنوانے کا نہیں ہے. یہ نعمتیں صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے. دیکھیں ہم سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم ضائع کر رہے ہیں. ایک عظیم الشان وقت ہے ہمارے پاس یہ زندگی کا. یہ تمام نعمتیں ہیں، یہ مہلت عمل ہے. تھوڑی توجہ فرمائیں سامعین کرام، ہمارے پاس مہلت عمل ہے، اور یہ سب نعمتیں، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیا مطلب؟ اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. اگر آپ کا دل، دیکھیں اب جو فقرہ آ رہا ہے اس پہ ذرا غور کریں. اگر آپ نے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو پہچان لیا ہے کہ ہاں وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے، وہی مجھے مطلوب ہے، وہی میرا معبود ہوگا، یعنی رب کو آپ نے پہچان لیا. پھر اپنے آپ کو آپ نے پہچان لیا کہ ہاں میں اللہ کی مخلوق ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بھاری ذمہ داری دی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت سے مجھے نوازنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. وہ لوگ جو
میری ملاقات کی امید نہیں ہے جنہیں، اور اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، اسی میں کھو گئے ہیں، اس پہ راضی ہیں اور اس پہ مطمئن ہیں، اور جو میرے احکامات یعنی جو میرا سیدھا راستہ ہے اس سے غافل ہیں، تو ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات سامعین کرام نوٹ کر لیں، اللہ کی ملاقات ہمارا مقدر ہے اگر ہم یعنی اپنے آپ کو پہچان لیں اور سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہمارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار، ابھی مسلسل 2 آیتوں میں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے سامعین کرام۔ آج بھی ہمارے درمیان قرآن اور صاحب قرآن موجود ہیں، یعنی حضور موجود ہیں اور خلفائے رسول موجود ہیں اور ہدایت موجود ہے، یہ ساری نعمتیں ہمیں موجود ہیں، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کون ایمان نہیں رکھتا؟ جو اپنے مقصد زندگی پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ نعمتوں کی ناشکری کون کریں گے؟ یہاں ہم نے آیت پڑھی نا، من کفر باللہ، جس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انکار کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ کی ہستی کے تو ہم سب لوگ قائل ہیں، مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی قائل تھے، یہود قائل ہیں، عیسائی قائل ہیں، ہندو قائل ہیں، سکھ قائل ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ انکار کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے بحیثیت خالق کائنات آپ نے اس سے انکار کر دیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت مقصود حیات اللہ سے انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا بحیثیت مقصد حیات۔ آپ لا الہ الا اللہ کہنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ لا مقصود الا اللہ کہنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ لا مطلوب الا اللہ کہنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ لا محبوب الا اللہ کہنے پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ انکار باللہ ہے۔ اگر اس صورتحال پہ، یہ آیت کا میں اس مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اگر اس تمام صورتحال پہ جو آپ نے اختیار کر رکھی ہے اور اس پہ آپ راضی ہیں، جو کہ میں نے ایک آیت کی طرف آپ کی، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم یا مأواہم النار او کما قال، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو جس نے اپنے رب کی یاد سے انکار کر دیا، کیا؟ رب کی یاد سے انکار کر دیا، رب کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، بحیثیت معبود، بحیثیت محبوب، بحیثیت مطلوب، اس سے آپ نے انکار کر دیا، قولاً یا عملاً۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، قولاً یا عملاً۔ قولاً تو ہم مانتے ہیں، کم از کم طوطے کی طرح تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ بات اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ ہم طوطے کی طرح کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ طوطے کی طرح تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا باقی معنی نہیں معلوم کیا ہے، اس کا معنی ہے کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں، اللہ کے سوا نہ کوئی میرا محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ اور یہ بات ذرا میں اس بات پہ ذرا زور دے کے کہوں گا کہ دیکھیں، معبود اللہ تعالیٰ آپ کا بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا مقصود نہ بن جائے۔
جب تک آپ اس کو حاصل زندگی نہ بنا لے، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ زندگانی کا حاصل تو ایک ہی ذات ہے سامنے کا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک، اپنے رب کی طرف جانے کے لیے خوب محنت کرتے ہو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اور جو متقین ہیں سامعین کرام، وہ ہوں گے کہاں پہ؟ ظاہر ہے متقی جو ہے وہ تو اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے سامعین کرام، کلمہ توحید کو تو اسی نے پڑھا ہے۔ کون سا کلمہ توحید؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اس کو متقی ہی اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جو متقی ہیں ان کو تو اپنی منزل مل جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سامنے کرام۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، رب تو تمہارا مقصود تھا نا، رب کو تو تم چاہتے تھے نا، رب تو تمہارا محبوب تھا نا، اب چلو لوٹ جاؤ۔ تم کوشش کر رہے ہو، اب چلو لوٹ چلو، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور متقی ہوں گے کہاں؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہاں متقی کی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ بھئی متقی کا مقصود تو اللہ ہے۔ لا نرید الا وجہک، ہم تو تیرے مکھڑے کے علاوہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ آپ اے حبیب ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طلبگار ہیں، ذات کے طلبگار ہیں، وجہ۔ دیکھیں چہرہ انسان کا لے لیں نا آپ، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچ و فکر کے مطابق قریب کر کے بات کرتے ہیں نا۔ انسان میں جو مرکزی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے۔ تو الا وجہک، یریدون وجہ، جو ذات کے طالب ہے، ان لوگوں کو اپنے نشست سے نہ اٹھائیے گا۔ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے وہ تو، یہ تو ہم یعنی جو غیر یقین رکھنے والے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نبی تو نہیں اٹھائیں گے ان لوگوں کو۔ تو متقی کی میں جگہ بیان کر رہا تھا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ قمر 27واں پارہ۔ متقی کہاں ہوں گے؟ متقی کا مقام کیا ہے؟ جنات، باغات میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، جنات، باغات، نہریں، ونہر، فی مقعد صدق، اس معزز بیٹھنے کی جگہ، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوں گے کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو سامعین کرام یہاں دیکھیں یہ آیت کو ذرا بہت غور اور دلچسپی سے سنیں۔ من کفر باللہ، جس نے اللہ سے انکار کر دیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، معبود، تو اب
اور اس پہ یہ مطمئن ہو گیا، اس پہ یہ مطمئن ہو گیا، اس کا سینہ کھل گیا اس پہ. آج ہمارا سینہ ناشکری کے لیے، انکار کے لیے کھل گیا ہے سامنے کرام. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، شرح صدر ہو گیا. ہمارا سامنے کرام ذرا بہت یعنی توجہ طلب بات ہے. ہمارا شرح صدر ہو چکا ہے. اسلام کے لیے ہمارا سینہ تنگ ہے، ہمارا شرح صدر نہیں ہے. اللہ مقصود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد، اس پہ ہماری شرح صدر نہیں ہے. سینہ اس کے لیے ہمارا نہیں کھلا، بند ہے. کھل گیا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اس پہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اب انجام کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ہوگا ان پہ. اور ہوگا کیا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں خسارہ، نقصان. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا عذاب شدید کی طرف. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہے. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ذرا کان کھول لیں سامنے کرام. یہ کیوں؟ ان پہ غصہ کیوں ہوگا اللہ تعالیٰ؟ ان پہ غضب کیوں ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب سے دوچار کیوں کیے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں. آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آخرت میں اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذات ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کاش کہ دیکھ لیتے ظالم جب عذاب دیا جائے گا کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. ذرا کان کھول لیں سامنے کرام. ہاں کوئی سبزی وغیرہ کاٹ رہی ہیں خاتون، ذرا چھوڑ دیں اس آیت کو سن لیں. ان اللہ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو یہ ناشکرے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. یہ دور کی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. سارے میں قرآن کے معنی کے مفاہیم بیان کر رہا ہوں. ضلال بعید، کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم. اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون. اب ان کو سمجھ میں نہیں ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا سامنے کرام کہ اللہ کو کیسے مقصود حیات بنا لیں. بھئی میرے تو بیوی ہے، بچے ہیں، اور یہ میرے کاروبار ہیں، اور میرے کارخانے ہیں، اور میری کرسی ہے. میں آئی جی ہوں، میں ڈی آئی جی ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں. میں اللہ کو کیسے مقصود بنا لوں؟ میرے تو اور بکیڑے بہت ہیں. سارے مقاصد کو چھوڑ کے ایک مقصد بنا لوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن ایسا کرنے میں ہی کامیابی ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفى اللہ لجمیع ہمومہ. جس نے اپنے تمام مقاصد کو یکجا کر کے ایک مقصد بنا لیا، آخرت، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مقاصد کے لیے کافی ہو جائے گا. کیوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم الوکیل. کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ.
نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ تو یقین کی بات ہے سامعین کرام، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اپنے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ آیت مجھے کچھ بھول رہی ہے، ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت میں کہاں مدد نہیں کرے گا، کرتا ہے مدد، جس کا یہ خیال ہے آسمان سے ایک رسی، آسمان پہ ایک رسی ڈال لے، یعنی اوپر ایک رسی ڈال لے اور پھر وہ رسی کاٹ لے، یعنی خودکشی کر لے، اس سے کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جس چیز سے یہ غصے میں تھا، کیا اس تدبیر سے یہ اس کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ خودکشی سے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انسان کی، مومن کی مدد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ وعدن علینا، میرا وعدہ ہے، حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں مدد کروں گا۔ تو سامعین کرام، یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ دنیا آخرت سے بہتر ہے اور دنیا کے پیچھے لگ گیا اور اس میں اس کا شرح صدر ہو گیا، سامعین کرام آیت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، شرح صدر ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار رہے گا، دنیا میں رسوائی اس کا مقدر ہے، اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ اللہ کے آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں سامعین کرام، میں اپنے جانب سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَعَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیوں؟ إِنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ لوگ جو ہیں، اچھا چلیں اتنا آج کافی ہے، باقی اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اس میں کچھ مضمون رہ گیا ہے۔ وَلَكِنْ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبٌ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس پہ یعنی یہ ایک استثنائی صورت ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم ذلك بأنه مستحب الحیاة الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، بعد ایمان کے، الا من اکرہ، مگر وہ جس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا سینہ کھل گیا ناشکری کے لیے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پہ غضب ہوگا اللہ کا، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔
ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Whoever renounces faith in God after having believed, except for someone who is compelled while his heart rests securely in faith, but whoever willingly opens up his heart to disbelief, upon them falls wrath from God, and for them is a tremendous torment. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. That is because they have preferred the worldly life to the hereafter, and because God does not guide the people who refuse. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔